لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر حجرہ شاہ مقیم والوں نے اپنے آقا علیہ السلام سے بے مثال محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس جشن میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے اور آپ سب جتنے یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوبصورت محفل ہے اور مہینہ بھی وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کے میلاد پہ خوش ہونا، ماہ ربیع الاول میں ایسے جشن کا اہتمام کرنا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں گج بج کے منانا نا، یہ تعلق بالرسالت کی دلیل ہے، یہ تعلق بالرسالت کی دلیل ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان کا حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں کسی کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، تو اس بچے کی خوشی کوئی تیسرے یا چوتھے گھر سے آ کے نہیں مناتا بلکہ وہی مناتا ہے جس کا اس بچے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا ہے، یہ بھی کوئی تیسرے یا چوتھے مذہب سے آ کے نہیں منائے گا بلکہ وہی منائے گا جس کا حضور علیہ السلام سے تعلق ہوگا۔ تو آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو مزید پختہ کرے، اللہ دنیا میں بھی یہ تعلق قائم رکھے، قبر میں بھی یہ تعلق قائم رکھے اور قیامت کے دن بھی حضور کے جھنڈے تلے اٹھائے۔ اب میں نے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مزاج دیکھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، کون کون یہاں اپنے آقا کا ذکر زندگی سے سننے بیٹھا ہے؟ کون کون اپنے آقا کا میلاد منانے آیا ہے؟ 21 لوگوں نے تو قرآن اندازی سے جانا ہے نا۔ کوشش کرو کہ اس محفل میں روحوں کی مدینہ منورہ میں ایسی حاضری ہو جائے کہ جسم جہاں ہو سب کی روح گنبد خضرا کے طواف میں مصروف ہو جائے۔ بتاؤ کون کون سننے بیٹھا ہے؟ میں پہلے 2 مرتبہ اس محفل میں آ چکا ہوں اور دونوں مرتبہ آپ کا ذوق مجھے اگلے سال تک یاد رہا، اس بار بھی آپ کا ذوق مجھے درکار ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر زندگی سے سننا ہے، پتہ چلے رسول اللہ کے دیوانے اپنے آقا کے میلاد میں کتنے خوش بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا حجرے والوں، میرا آج عنوان یہ ہے کہ جو عزت اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ کس کس کا اس پہ ایمان ہے؟ جو عزت ہمارے آقا کی ہے وہ عزت کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں، ہمارے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں، ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں۔ اور یہ اہل سنت نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار گرم نہیں کیے۔ الحمدللہ میں حلف لے کے کہتا ہوں اہل سنت اپنے عقیدے بازار سے خرید کے نہیں لائی، ہم اپنے ایک
ایک عقیدے پہ قرآن و حدیث کے ثبوت کا انبار لگا سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ہمارے آقا کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، ہمارے آقا کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، ہمارے آقا کی عزت جیسی بڑی خدائی میں کسی کی اور کی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اگر پوچھتے ہو کتنی عزت ہے تو یاد رکھنا، اگر سارے انسان اس وقت جتنے زندہ ہے ساری انسانیت کے سروں کو اکٹھا کر لیا جائے نا تو کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہوگا، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے تلووں کے برابر نہیں ہوگا۔ اچھا، دنیا میں اگر ہمیں کسی کی عزت کا بیان کرنا ہو نا، کسی کی عزت کے بارے میں جاننا ہو تو دنیا میں کسی انسان کی عزت تب سے لکھی جانا شروع ہوتی ہے، پہلے وہ پیدا ہوتا ہے، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی میں جا کے وہ عزت کماتا ہے، پھر جب تک اس کی عزت اور شہرت رہتی ہے تب تک اس کی عزت کی داستان لکھی جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، عزت کی داستان کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کا پہلا انداز وہ ہے جب اللہ کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ، کچھ بھی نہیں تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کن تو نبیہ، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ ہے، مصنف عبدالرزاق نے حدیث جابر کو نقل کیا کہ اگر عرش بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، فرش بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جبریل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، میکائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرائیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، اسرافیل بنا تو نور مصطفیٰ سے بنا، جنت بنی بھی نور مصطفیٰ سے، جنت سجی بھی نور مصطفیٰ سے، جنت کی حوریں بنی تو نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی، یہ آبشاریں بنی تو نور مصطفیٰ کا صدقہ بنی، جو جو عزت والی شے بنی نور مصطفیٰ اس کی اصل تھی حدیث جابر کے مطابق۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ تھا کہ حضور کا نور آدم کی پیشانی پہ جگمگایا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کر ڈالو۔ پھر حضور کی عزت کا ایک اور انداز دنیا میں دیکھا کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو عزت مصطفیٰ کی ہے، وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہیں رہی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چل نہیں رہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پہلے تو وسیلہ مصطفیٰ، پھر رسول اللہ کی عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا تیرا شکر، لیکن دعا یہ کرتا ہوں مجھے خاتم النبیین کا امتی بنا دے، مجھے رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ پھر رسول اللہ کا میلاد ہوا، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر عزت کا انداز تو بلے بلے، پھر تو عزت کا انداز صحابہ دیکھتے، بخاری میں موجود ہے ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے، مشکات میں موجود ہے پیغام بھجاتے تو درخت گھوڑا چلا آتا، طبرانی میں موجود ہے اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا، ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چل گیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک عزت کا انداز وہ کہ ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے، مردے کو کہتے اٹھ تو لبیک یا رسول اللہ کہتا وہ مردہ زندہ ہو جاتا، خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی، ہاتھ اٹھاتے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آتے، توجہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑھتے۔ ایک عزت کا انداز، پھر ایک عزت مصطفیٰ کا انداز آج ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت مصطفیٰ کا انداز آج ہے کہ تم عرب میں چلے جاؤ، عجم میں چلے جاؤ، مشرق میں آ جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے۔ میں سمجھا عابد خیال صاحب، میرا خیال یہ تھا، میں یہ سمجھا کہ یہ مصطفیٰ کی عزتوں کا اوج کمال ہے۔ ویسے تو مصطفیٰ کی ہر عزت کا انداز ہی کلائمیکس ہے اور اوج کمال ہے، لیکن میں سمجھا دس از دی کلائمیکس، یہ اوج کمال ہے، یہی سب سے آخری مقام ہے مصطفیٰ کی عزت کا۔ بھئی اور رہ کیا گیا؟ نبیوں کا امام بنا دیا گیا، شب معراج کا دولہ بنا دیا گیا، رسولوں کا سلطان بنا دیا گیا، ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا، چاند اشارے سے توڑ دیا، سورج اشارے سے موڑ دیا، مردوں کو اشاروں سے زندہ کر دیا۔ میں سمجھتا تھا یہ مصطفیٰ کی عزت کے آخری اونچا ترین بس آخری مقام ہے، لیکن جب میں نے امام محمد رضا خان سے پوچھا کیا یہی مقام آخری مقام ہے، اعلیٰ حضرت نے
کہا ابھی تو تم نے جھلک دیکھی ہے، ابھی تو تم نے جھلک دیکھی ہے۔ بھیا سورج کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ مڑے؟ یہ چاند کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ ٹوٹے؟ یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ نہ زندہ ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو تم نے مصطفیٰ کی عزتوں کی جھلک دیکھنی ہے، ابھی عزت کا اصل منظر تو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا حضور ابھی رہ کیا گیا ہے تو دیکھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا میں بتاتا ہوں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، وہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ابھی تو وہ منظر رہتا ہے جب اللہ آدم کی امت سے لے کے آخری انسان تک سب کو میدان میں جمع کرے گا، اپنے حبیب کو اپنے ساتھ مٹائے گا۔ کہا دیکھو دنیا والوں میرا حبیب کتنا سونا ہے۔ کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی ہاتھ پیچھے نظر نہ آئے، اٹھائیے دونوں ہاتھ اور بلند آواز میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے مخلوق کو جمع کر کے دکھانا ہے کہ رسول کس شان والا ہے، کس شان والا ہے۔ دیوانوں کی مجلس سجی تھی، ایک مجلس سجی تھی، اہل علم بھی موجود تھے، اس میں ایک دیوانہ بھی موجود تھا۔ آپ کو پتا دیوانوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو عشق کے ترازو میں تولتے ہیں، ہر چیز کو محبت کا چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں۔ سوال ہوا کہ بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لوگ مرتے، قبر میں اعمال تول لیے جاتے، جنت والے جنت میں چلے جاتے اور جہنم والے جہنم میں چلے جاتے۔ قبر میں اعمال کا تول لیا جاتا، میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اللہ نے جو قیامت کے میدان میں سب کو بلایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ قبر میں بھی تو سوال جواب ہونے ہیں، وہی اعمال تول لیے جاتے، وہیں سے جنت والوں کو جنت میں روانہ کر دیا جاتا اور جہنم والوں کو جہنم بھیج دیا جاتا۔ یہ میدان محشر برپا کرنے کی کیا مقصد ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے مطابق دلیل پیش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے، میں اس دیوانے کی بات آپ کے آگے رکھوں گا اور اس میں قرآن و حدیث سے استدلال کروں گا۔ اس دیوانے نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ سبب ہے کہ خدا دکھائے گا شان حبیب، ورنہ محشر کے وفا کرنے میں رکھا کیا ہے؟ اس کے بعد میدان محشر کی وجہ یہ ہے اللہ سب کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی شان دکھانا چاہتا ہے، مصطفیٰ کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ عرش میں رسول اللہ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تخت میں رسول اللہ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، صرف عرش میں نہیں، عرش میں جو تخت ہوگا اس میں بھی رسول اللہ کو ساتھ بٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، امام سیوطی نے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صرف عرش میں نہیں، صرف تخت میں نہیں، تخت میں جو اللہ کی کرسی ہوگی اللہ اس کرسی پر رسول اللہ کو ساتھ بٹھائے گا۔ وہ حجرے والوں سوچو یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اسحبو الی غیری کہے گے، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ہر ایک اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، یہ وہی میدان محشر ہے جہاں اللہ کے ڈر سے ہر ایک خوف زدہ ہوگا۔ اس میدان محشر میں میرا مصطفیٰ کبھی عرش میں بیٹھے گا، کبھی تخت میں بیٹھے گا، کبھی کرسی میں بیٹھے گا، اور تڑپ پڑ قیامت کے دن وہ کھائیں گے جن کو دنیا میں میلاد سے انجل ہوتی ہے۔ میلاد والے کو جھوم جھوم کے کہیں گے وہ دیکھو جو تخت میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو عرش میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو کرسی میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو رسولوں کے جلوس کا قائد ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو شفاعت کا تاج سر سجائے ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ احمد رضا میدان محشر میں جھوم جھوم کے کہے گا دیکھ لو میں کہتا تھا نا دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول دیکھ لی ہے۔ ایک بار سب کہو نا عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند ایسے نہیں اپنے نبی
नबी का जिक्र भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना, अपने नबी का जिक्र ऐसे नहीं सुनना जैसे मैं किसी सियासतदान की तारीफ कर रहा हूँ। झूठ का सुनना है। जिस तरह आला हजरत ने फख्र किया है ना, किसी को दौलत में नाज, किसी को शौहरत में नाज, किसी को इक़्तिदार में नाज, किसी को ताकत में नाज। वो हुजरे वालों, हम इसमें नाज क्यों न करें? जो शब-ए मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। जो सब नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जो सब रसूलों का इमाम है वो हमारा नबी है। क़यामत में जिसने तख्त में बैठना है वो हमारा नबी है। सबसे औला हो औला हमारा नबी, सबसे औला हो औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। हम तो हम हैं मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा, होगा नबियों का नारा, होगा नबियों का नारा। हमारा नबी पता है किस शान वाला है? तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, अपने नबी का जिक्र सुनकर खुश होना। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जब कब्रें फटेंगी ना, लोग कब्रों से बाहर आएंगे। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले कब्र अनवर से बाहर मैं तशरीफ लाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं हर एक की कब्र से नंगा उठना है। एक और रवायत के मुताबिक हुजूर अपने लिबास के साथ कब्र से बाहर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं जब मैं कब्र से बाहर आऊंगा, तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह मुझे सब्ज़ रंग का जुब्बा पहनाएगा। खुदा ही दे सब्र जान पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुर्सी जिना का दूल्हा बना रहे थे। हुजूर को मैदान महशर का दूल्हा बनाया जाएगा, मैदान महशर का दूल्हा तैयार होगा। फिर हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे, हर एक अकेला महशर को जाएगा। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते मेरी कब्र पे आएंगे। मेरा विजदान ये कहता है कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, कोई दाएं चलेगा, कोई बाएं चलेगा। फरिश्ते सदाएं लगाएंगे, ओ अहले महशर रस्तों को छोड़ो, इस्तकबाल करो, मतलब महशर का दूल्हा आ गया है, मतलब महशर का दूल्हा आ गया है। हुजूर फरमाते हैं मैं इस इज्जत से महशर के मैदान में आऊंगा। हुजूर फरमाते हैं जब मैं महशर में होऊंगा, अल्लाह मुझे तख्त में अपने साथ बिठा लेगा, अपनी दाईं जानिब बिठा लेगा। फिर मुस्नद इमाम अहमद में हदीस मौजूद है, आज अगर तुम किसी की इज्जत देखो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो ना, बल्ले कैसी इज्जत पा ली, कैसा मकाम पा लिया, कैसी शोहरत पा ली। हुजूर कहते हैं जब मैं महशर में आऊंगा सन्नाटा छा जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल ये हदीस लाए हैं, हुजूर फरमाते हैं जब मैं तख्त में बैठूंगा, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सारी मखलूक रश्क भरी निगाहों से मेरा चेहरा देखेगी, कहेगी वाह वाह फातिमा के बाबा क्या मकाम पाया है कि अल्लाह ने तुझे अर्श में अपने साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किसी ने खूब कहा है, आज कोई बड़ा गुजरे तो लोग इशारे करते हैं ना। अगर आपके इलाके से कोई बड़े प्रोटोकॉल से कोई बड़ा गुजर रहा हो, लोग इशारे करते हैं देखो कौन जा रहा है, देखो कौन जा रहा है, देखो कितनी इज्जत से जा रहा है। किसी शायर ने कहा जब रसूलुल्लाह आएंगे ना तब भी लोग इशारे करेंगे, लेकिन इशारे करने वाले कौन होंगे? क़यामत में आए जब आका हमारे, वो सब आसियों बेकसों के सहारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो हमारा इमाम है, तो सब अंबिया भी करेंगे इशारे। वो देखो मकाम महमूद अता फरमाया, मकाम महमूद अता फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह, महमूद का नाम मतलब है जिसकी तारीफ की जाए, और महमूद तो अल्लाह के सिफाती नाम में से नाम है। ये क्या बात है?
اللہ نے قیامت میں آپ کے مقام کو اپنا نام دے ڈالا. یہ بھی محبت کی عجیب داستان ہے. یا رسول اللہ کوئی بھی مقام آپ کو دیا جا سکتا تھا لیکن آپ کے مقام کو اللہ نے اپنا نام دے دیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے محمود اس کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. اللہ آپ کو مقام محمود اس لیے دے گا کیونکہ ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ کی حمد بیان کرے گی اور اللہ قیامت کے دن آپ کی حمد بیان کرے گا. اور بڑی لطیف بات کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں حضور علیہ السلام کو ہم کس اسم گرامی سے پکارتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کی تعریف کیا ہے؟ یحمد حمدا بعد حمد، جس کی مسلسل تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. علماء تشریح فرما ہے یقیناً. اور جب ہم اللہ کے صفاتی نام پکارتے ہیں دنیا میں تو اس میں ایک نام ہے محمود. اس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ صفاتی نام آتا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور حضور کا نام ہوتا جس کی تعریف کی جائے. کیونکہ حضور کے پاس جتنی عزتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، حضور کے پاس جو مقام ہے اللہ نے دیا ہے. حضور جو کچھ ہمیں دیتے ہیں حضور کو وہ اللہ دیتا ہے. حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ ذاتی شانوں والا ہے. حضور عبد ہیں، اللہ معبود ہے. حضور لینے والے ہیں، اللہ سے ہمیں دینے والے ہیں حضور. لیکن اللہ سے حضور لینے والے ہیں اور اللہ ہی حضور کو سب کچھ دینے والا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کے صفاتی نام میں ہم کہتے ہیں بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ تعریف والا، اور حضور کا نام ہوتا تعریفوں والا. لیکن اللہ نے ترتیب کیا رکھی؟ اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں کہا محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حضور کا نام رکھا محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ساری مخلوق جس کی تعریف کرتی ہے اسے محمود کہتے ہیں. سارے انسان جس کی تعریف کرتے ہیں اس اللہ کو محمود کہتے ہیں. سارے جن جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. سارے نبی جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. سارے فرشتے جس کی تعریف کرتے ہیں اس کو محمود کہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کو محمود کہتے ہیں. اور وہ اللہ خود جس کی کرے اس کو محمد محمد کہتے ہیں. حضور کا اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمایا. علامہ علاؤالدین بغدادی صاحب تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا شان ہے. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا. حضرت نوح کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اور سنو ہمارا نبی کس شان والا ہے. ہمارا نبی آیا اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. گویا کہ سونے حبیب سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے حضور سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں. علامہ علاؤالدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. سننا اور جھوم جانا یہ وعدہ پورا کیسے ہونا ہے؟ کہا یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے. کہا کیسے؟ وہ مسلم کی حدیث رائے ثبوت ہے. کہا کہ حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں. یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کی پکڑ نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا. حضور امت کے غم میں روئے جا رہے ہیں. اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب سے کہو آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں. پھر امام قسطلانی یہ حدیث لائے ہیں
हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मकाम शफाअत अता फरमाएगा, मैं शफाअत शुरू करूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं कुछ की शफाअत करूंगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो, मैं अर्ज़ करूंगा नहीं अल्लाह अभी कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा, ये वादा पूरा हो रहा है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह पूछेगा हबीब अब राजी हो, मैं अर्ज़ करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो, मैं अर्ज़ करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं मैं और शफाअत करूंगा, अल्लाह फरमाएगा हबीब राजी हो, मैं अर्ज़ करूंगा नहीं अल्लाह अभी और बाकी है। हुजूर फरमाते हैं और मेरे गुलामों मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होगा जब तक करोगे जहन्नुम मुझे आके ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम भी जहन्नुम में बाकी नहीं है। वो और होंगे जिन्होंने जहन्नुम में जाना है, वो और होंगे जिन्होंने तड़पड़ खाने हैं, वो और होंगे जिनका कोई शकी नहीं होगा। खुदा की कसम मुस्तफा ने हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत में लेके जाना है। हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे। किस किस को हुजूर की शफाअत का हवाला चाहिए? हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत पर हक है, लेकिन जो दुनिया में इस पे यकीन नहीं करता था क़यामत में इसका हकदार नहीं होगा। हाथ उठा के कहो हश्र में आपकी शफाअत के हवाले होंगे। हश्र में हम हैं। कभी क़यामत के दिन मुस्तफा का वसीला काम नहीं आएगा। मैंने कहा जहन्नुम में जाओ तुम इस अकीदे के साथ, मुस्तफा का वसीला कायम नहीं आएगा। कहा कि नहीं भी क़यामत के दिन कोई वसीला नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा तो बताओ जब मीज़ान रखा जाएगा तो एक तरफ गुनाह रख कर दूसरी तरफ तेरा पाप रखा जाएगा। कहा नहीं नहीं दूसरी तरफ अमाल रखे जाएंगे। मैंने कहा क्या होगा? कहा अमाल को तोला जाएगा, सदा और जज़ा का फैसला अमाल से होगा। मैंने कहा फिर अमाल वसीला बनेंगे या नहीं? हाँ हाँ ये तो है, अमाल तो वसीला बनेंगे। कहा अमाल वसीला बनेंगे लेकिन रसूलुल्लाह वसीला नहीं बनेंगे। मैंने कहा इस पर भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा अगर कोई वुज़ू अगर कोई हाथ इस अंदाज से धोए तो हुजूर ऐसे धोते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं? कहा हाँ हदीस के मुताबिक बनेगा। कहा अगर कोई खाना इस तरह खाए कि हुजूर ऐसे खाते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं बनेगा? कहा हाँ बनेगा। मैंने कहा अगर कोई जूते इस तरतीब से पहने के हुजूर ऐसे पहनते थे, ये अमल वसीला नजात बनेगा या नहीं बनेगा? कहा हाँ बनेगा। मैंने कहा नादान, जिसकी आदाई वसीला बन रही है उसकी जात का अलग क्या होगा? और ये भी याद रखना, क़यामत के दिन किसी ने कहा कि हुजूर हमारे वकील हैं। मैंने कहा सिर्फ वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी हैं। हुजूर हमारे शफी हैं। वकील और शफी में फर्क सुनो। वकील वो होता है जो अदालत में खड़ा होता है और कहता है कि मेरे मुद्दई ने, मेरे बंदे ने गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ दिया जाए। वकील क्या साबित करता है कि मेरा बंदा बेकसूर है, इसने गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ा जाए। और शफी ये कहता है कि मेरे मुद्दई ने सब कुछ किया है, मुजरिम है, लेकिन मेरी शफाअत से इसको रिहा किया। तो हुजूर हमारे शफी है। तुम्हें तुम्हारा अकीदा मुबारक का हुजूर की शफाअत के मुमकिन हो। जन्नती हम हैं, हमें उनकी शफाअत पे यकीन। किस किस को हुजूर की शफाअत पे यकीन है? जन्नती हम हैं, हमें उनकी शफाअत पे यकीन। वो जो मुनकिर है, पता ना कौन है, वो जो मुनकिर है, समझ गए ना कौन है? वो जो मुनकिर है जहन्नम के हवाले होंगे। वो जो मुनकिर
حضور کی امت کے کچھ گناہگار تھے، جہنم کو مل نہیں رہے تھے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سنا قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بہت جلال میں ہوگا، مخلوق پریشان ہوگی اور ایک کا کلیجہ خشیت الہی سے زہر رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے دروازے پر، آپ ہم سب کے باپ ہو، آگے بڑھو اور ہماری شفاعت کرو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو، یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہیں گے جاؤ غیر سے مدد مانگو، اذهبوا الی غیری۔ مخلوق جائے گی نوح علیہ السلام کے دروازے پہ، اللہ کا حضور ہماری شفاعت کرے، نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو۔ اب مخلوق جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو۔ حضور فرماتے ہیں مخلوق جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی لوٹا نہیں۔ ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گی، حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں تمہارے آگے چلتا ہوں۔ عابد قیام صاحب محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن عربی نے کہا کہ یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی، قیامت کے دن لوگ اٹھتے دیکھ لیتے کہ مصطفیٰ نے بخشوانا ہے، دنیا میں یہ بتانے کا کیا مقصد تھا۔ ابن عربی کہتے ہیں حضور نے دنیا میں اپنے غلاموں کو یہ اس وجہ سے بتایا تاکہ میری امت اور امتوں کی طرح دروازے پہ جا کے حاجت نہ مانگے۔ حضور فرما رہے ہو میری امت جب قیامت کے دن سب پریشان ہو گے نا، تم پریشان مت ہونا، تم ایک طرف کھڑے ہو جانا، جب میں آؤں گا نا میں تم سب کو اپنی قبلی میں چھوڑا جنت میں۔ حضور فرمائیں گے اللہ لہا، آج میں تمہارے آگے چلتا ہوں، آج میں شفاعت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں میدان محشر میں ہوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں ہوں گا، حضور فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے وہ جلال جمال میں بدل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، اللہ فرمائے گا میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ، بخاری میں موجود ہے، میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں فرماتا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو، ہمیں کہہ رہا ہے دعا کے لیے بہترین مقام سجدہ ہے، اور حبیب سے کہے گا حبیب سر اٹھا کے مانگو۔ حجرے والوں میرا وجدان یہ کہتا ہے، اللہ فرمائے گا حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ، ہم تمہاری منہ دکھائی گے تمہارے غلاموں کو جنت عطا۔ حضور اپنا سر انور اٹھائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے شفاعت پر اختیار عطا فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں میں شفاعت فرماؤں گا، ہر نبی کے لیے ممبر لگا ہوگا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر نبی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، ہر نبی جانے کو تیار ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں نہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا نہ جنت کو جاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میں جنت کو چل پڑوں، میرا کوئی غلام پیچھے رہ جائے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اس میں یہ یاد رکھنا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے،
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نافرمانیوں پہ ڈھیٹ ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھیٹ ہو کے گناہ کیا جائے. کہ شفاعت ہے نا، شفاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جاؤ. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. اور جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ. جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ دار بن جاؤ. جڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نعرے لگا لو، شور شرابہ مچا دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پہ داڑھی سجا لو. جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض ادا کرو. جڑنے کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے غلط بولنا چھوڑ دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے دھوکہ دینا چھوڑ دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے گناہ کرنا چھوڑ دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے غیبت کرنا چھوڑ دو، چھوڑ دو. جڑنے کا مطلب یہ ہے کسی کا حق مارنا چھوڑ دو. رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. پچھلی خطائیں تو معاف ہوگی، اس کے بعد اگر متقاضی بشریت میں غلطی ہو بھی گئی تو حضور اپنے دامن کرم میں لے کے بخشا کے جنت لے جاتا. لیکن مصطفیٰ سے جڑا تو صحیح، مصطفیٰ سے جڑا تو صحیح. ہم تمہیں کیا دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے یہاں اس محفل کو کیوں سجایا؟ یہاں ہزاروں لوگوں کا اہتمام کیوں کیا؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ ہرگز نہیں. کیا یہ لڑیاں دکھانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. کیا علی نام سنانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. کیا اس کا اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دعوت فکر دی جائے کہ جڑ جاؤ اپنے نبی کے ساتھ، جوڑ لو اپنے نبی سے اپنا تعلق. اور نبی سے تعلق جوڑنا خالی میلاد منانا نہیں ہے، نبی سے تعلق جوڑنا صرف نعت سنانا نہیں ہے، نبی سے تعلق جوڑنا صرف جھنڈے لگانا نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے، لیکن سب سے اول ترین درجہ نبی سے جڑنے کا یہ ہے کہ نبی کی سنت کو اپنانا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت پر حق ہے، میں سب کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس کی میں شفاعت کروں گا، اور جس نے میری سنت کا انکار کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا. آج ہم نعرہ تو بڑے شوق سے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پتہ ہے کہ کہاں مرنا ہے یا کہاں جنگ پہ جانا ہے، بڑا آسان ہے نعرہ لگانا، لگا لیتے ہیں. لیکن اگر زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزارنے کی آئے، اگر زندگی مصطفیٰ کے ارشادات کے مطابق گزارنے کی آئے تو اس وقت ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ سمجھ جاؤ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. رسول اللہ کے غلاموں، آج میلاد مصطفیٰ میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، پوری کوشش کریں گے کہ جان بوجھ کے کوئی فرض قضا نہ ہو. اس میں ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے کہو اس میں اگر رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو. ہاں آپ نعت خوانوں کے کہنے پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اٹھانے چاہیے. آپ نعرے لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے لگانے والے کی، ہاتھ اٹھایا کرو. لیکن اگر ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد جان بوجھ کے کوئی فرض قضا نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد کسی کا حق نہیں ماریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد بدنگاہی نہیں کریں گے. آج کے بعد زندگی کا کوئی کام کرنے سے پہلے بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے. جو ہمارے نبی نے کہا وہ کریں گے، جس سے روکا اس سے رکھیں گے. یہ وہ میلاد ہے جو رسول اللہ کو تم پہ راضی کر ڈالے گا. یہ میلاد صرف انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے کہ نعرے لگائے ہاں ہو کی اور چلے گئے، وہ ہاں ہو نہیں ہے. عبادت ہے نعرے لگانا، عبادت ہے نعت سننا، عبادت ہے نعت میں جھومنا، عبادت ہے میلاد منانا. لیکن اس سے کچھ حاصل بھی تو کرو، میلاد میں آ کے کچھ لے کے بھی تو جاؤ. کوئی پوچھے کہ رات بھر تم میلاد مصطفیٰ میں رہے، صبح آ رہے ہو، رات ساری میلاد میں گزار کے کیا لیا؟ تو ہم جا کے صرف عمرے کا ٹکٹ دکھائیں، ہم جا کے صرف یہ بتائیں کہ کچھ نہیں رات گزار کے آگے نہیں. آپ بتاؤ ہم میلاد سے یہ لے کے آئے ہیں، پہلے ہم بے نمازی تھے، میلاد سے نیت کر کے آئے ہیں کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے. ریڈی والا کہے میں نے رات میلاد سے یہ لیا کہ پہلے میں کبھی کبھی کم تول دیتا تھا، رات میلاد سے نیت کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کم نہیں تولوں گا.
بدکاری کرنے والا کہے میں بدکاری چھوڑنے کی نیت کر کے آیا ہوں، جھوٹ بولنے والا کہے میں جھوٹ چھوڑنے کی نیت کر کے آیا ہوں، رسول اللہ کی سنت نہ سجانے والا کہے میں چہرے پہ سنت سجا کے میلاد سے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اس طرح میلاد والے تم پہ ایسے راضی ہوگے، کیا پتا تم ساری رات میلاد سجا کے سو، تم 100 مقدر جاگ جائے وکیل گنبد خضرا کا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات پلے پڑی؟ میں توبہ لے کے جانا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں زیادہ نہیں تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنانے کی نیت کر کے تو جائے، کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنانے کی نیت کر کے جائے۔ اور آج اس میلاد مصطفیٰ سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنے حالات میں دیکھے اور ایک گناہ چھوڑنے کی نیت کر کے تو لے کے جائے۔ چلو حضور کا میلاد ہے نا، حضور کو تحفہ دینے کی نیت سے ایک نیکی شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور حضور کو راضی کرنے کی نیت سے ایک گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ لے کے جاؤ تاکہ حضور علیہ السلام سے رشتہ جڑ جائے۔ آخری 2 حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو، آخری 2 حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن دہلوی میں یہ حدیث موجود ہے، امام دہلوی اس حدیث کو لائے، میں بتا رہا ہوں نا، قیامت کے دن جو عزت میرے مصطفیٰ کی ہوگی وہ عزت کسی اور کی نہیں ہے، جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہوگا وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ امام دہلوی اس حدیث کو لائے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جو انبیاء کا جلوس نکلے گا نا، حضور فرماتے ہیں اس جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب چپ ہوں گے نا، ساری مخلوق کے لیے خطیب میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب مایوس ہوں گے نا، سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے بتا دیا اور میرا غلامہ قیامت کے دن جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، اور جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ۔ قیامت کے دن حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے سوال کیا، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ حضور نے اپنا ایڈریس بتا دیا، آپ بھی نوٹ کر لو رسول اللہ کا ایڈریس، حضور نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے ڈھونڈنا ہو نا تو میزان پہ آ جانا، سرکار وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے جس غلام کی نیکیاں کم ہوئی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہوں، اور وہ پلڑا بھاری پتہ کیسے ہونا ہے؟ امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو حضور کا ایک غلام جہنم میں جا رہا ہے، حضور کو صدا لگائیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کا غلام کا فرشتہ جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اپنا لباس اٹھا کے اس غلام کی طرف دوڑ پڑے، ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ حضور دوڑ پڑے گے اپنے غلام کی طرف، حضور فرمائیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں میرا ہے، میری منشا کے بغیر اسے جہنم میں کیسے لے جایا جا رہا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا حکم؟ حضور فرمائیں گے کہ اس کو دوبارہ میزان پہ لایا جائے، چاہتے تو وہیں سے اس کو پکڑ کے جہنم کے بجائے اس کا رستہ کھول کے بری کی طرف موڑ دیتے، لیکن گزرے والوں کو بتانا تھا نا جنت میں جانا ہے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا اس کو واپس میزان پہ لایا جائے، واپس اعمال تولے جائیں گے، اس کا پھر نیکیوں کا پلڑا کم اور گناہوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور اپنی طرف سے کاغذ نکال کے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، فوراً نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو عرض کہے گا یا رسول اللہ اس ایک کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ میرے سارے گناہوں پہ یہ ایک کاغذ بھاری ہو گیا؟ حضور فرمائیں گے اس ایک کاغذ میں وہ درود تھا جو تو محبت پہ ڈوب کے مجھ پہ بھیجا کرتا۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ آ جائے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ۔ یا رسول اللہ اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جائے، سرکار وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت کا جو جو پیاسا ہوا اسے حوض کوثر کے جام پلا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائے؟ حضور نے فرمایا اس کے بعد تلاش کرنا ہو تو پل صراط پہ آ جائے۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہاں دیکھ رہا ہوگا میرا کوئی غلام
जहन्नुम में गिर ना जाए, अपने गुलामों को हाथ पकड़ पकड़ के पुलिस बाहर करा रहा। ओ मेरे आका के गुलाम, जिस नबी ने हमारे लिए इतना किया, रो रो के हमारे लिए दुआएं मांगी। हुजूर फरमाते हैं हर नबी को एक दुआ दी गई जो फौरन कबूल होगी। मेरे जो दुआ दी गई मैंने वो की नहीं, मैंने महफूज रखी है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप कब करेंगे? हुजूर ने फरमाया मैं क़यामत के दिन करूंगा जब मेरी उम्मत का हिसाब हो रहा है। जिस नबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, सारी सारी रात गारों में रोए, कौन? हमारे आका। किसकी खातिर? हमारी खातिर। कई कई दिन भूख और प्यास में रोते रहे गारों में, किसकी खातिर? हमारी खातिर। जन्नत का वादा लिया अल्लाह से, किसकी खातिर? हमारी खातिर। हमें बेहतरीन उम्मत बनाया गया, किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। क्या नहीं किया हमारे नबी ने हमारी खातिर? पहली उम्मतों में अगर कोई झूठ बोलता ना तो उसके माथे पे लिख दिया जाता ये मुनाफिक। अगर कोई मिंबर में बैठ के कहता कुछ करता कुछ, वो मिंबर पे बैठे बैठे बंदर बन जाता। मिंबर में बैठा होता और लिख दिया जाता ये मुनाफिक। पत्थर बरसता करते थे, आग बरसा करती थी। आज हर गुनाह हम करते हैं लेकिन अज़ाब नहीं आता, किसकी वजह से नहीं आता? हुजूर की वजह से। अब क्या हमारे नबी का भी हम पे हक है या नहीं है? बताओ है या नहीं है? वो हक क्या है? साल में एक दफा नबी को याद करके बाकी सारा साल भूले रहे? नहीं, वो हक ये है कि हम जिंदगी उस तरह गुजारे जिस तरह हमारे नबी ने गुजारने को कहा। मेरे नबी के गुलामों इस बात को पल्ले से बांध लो। अगर रसूलुल्लाह से जुड़ना चाहते हो, हुजूर की सुन्नत को अपना लो, फिर तुम्हें बख्शाना हुजूर अलैहिस्सलाम का काम है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपने फज़ल व करम और रहमतों के तमाम दरवाजे खोल दे। हुजरा शाह मुकीम वाले बड़ी मोहब्बत से महफिलों को इनकाद करते हैं, बड़ी मोहब्बत से इस महफिल को सजाते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सजाने वालों के मुकद्दर को सजा डाले। ये सारी तंजीम, ये सारी कमेटी बहुत मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका सजाने वालों पे भी और आने वालों पे भी अपने फज़ल व करम और रहमतों के तमाम दरवाजों को खोल डाले। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की सलामती के इदारों की हिफाजत फरमाए। अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सालार को अल्लाह ताला मज़ीद जुर्रत के साथ खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक ऐलान समाअत फरमा लीजिए। 12 रबीउल अव्वल को ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह, ईदगाह शरीफ का जो मरकज़ी इज्तिमा होता है 12 रबीउल अव्वल में सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह महफिल का आगाज़ होगा, जिसमें इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क से हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम शरीक होंगे। मारूफ तरीन सना खान अहबाब नाज़ी पढ़ेंगे, मुक़्तदर तरीन मशाइख़ अज़ाम और उलमा इकराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और पूरी दुनिया से इंशाअल्लाह हज़रात उसमें शरीक होंगे। मैं आप सबको दावत देता हूँ जो तशरीफ़ ला सके ज़रूर 12 रबीउल अव्वल को हमारे मेहमान बने और हमारे साथ मिलके हुजूर की आमद का जश्न मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे हुजूर अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने जहाँ हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाई। याद रखना ये मिलाद मनाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने जहाँ हमें मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाई, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह हमें पैगाम मुस्तफ़ा अपनाने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।